امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس وقت جو پوری دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ فلسطین میں مظلوم بچوں، عورتوں، مردوں کو مارا جاتا تھا اور دنیا خاموش رہتی تھی۔ کشمیر میں بے گناہ عورتوں، بچوں اور مردوں کو مارا جاتا تھا، دنیا خاموش رہتی تھی۔ دہشت گردی کے نام کے اوپر یا سو کالڈ جہاد کے نام کے اوپر تمام دنیا میں دھماکے ہو رہے تھے، لوگ خاموش رہتے تھے۔ ایسے میں خدا نے یا اوپر والے نے ایک وبا بھیجی جس کا نام ہے کورونا۔ چین سے اس وبا کا آغاز ہوا اور آج چین میں اس کی سب سے کم اموات ہیں۔ افسوس کی بات وہاں پہ شروع ہوتی ہے جہاں ہمارے کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئل حضرات اس کو ڈراما یا بے ضرر قسم کا وائرس یا عام نزلہ زکام اور کھانسی بتاتے ہیں۔ افسوس کی بات وہاں پر آتی ہے جہاں پر ہمارے پیارے ملک پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب اس کو عام نزلہ زکام یا کھانسی کہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک ویڈیو، ان کا جو شروع کا انٹرویو تھا اس کے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھیے اس کے اندر خان صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ کورونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا، چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک دو جگہ میں نے بڑے عجیب چیزیں سنی ہیں۔ کورونا وائرس صرف پھر سے میں سب کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف بوڑھوں کو اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے جو گورنر صاحب ہیں، گورنر سندھ صاحب، وہ آلریڈی ایک انتہائی بیوقوف قسم کی ہستی ہیں، نور العارفین صدیقی کے ایک انٹرویو کے اندر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نور العارفین صدیقی ویسے ہی اس چیز کا سپورٹر ہے کہ کورونا ایک بہت بڑا ڈراما ہے، بل گیٹس یہ ڈراما کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ ذرا سنیے، اس کے بعد ہم مزید تبصرہ کرتے ہیں اس پہ۔ جو کووڈ 19 یا کرونا جو ہے نا، اور اس کا جو لاک ڈاؤن ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاک ڈاؤن اسپیسیفکلی۔ لاک ڈاؤن از اے فیشن، فیشن سمبل ہے۔ کیونکہ نیو یارک بند ہے، کیونکہ لاس اینجلس بند ہے، کیونکہ لنڈن بند ہے، کیونکہ برمنگھم اس وقت لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہے، کیونکہ روم بند۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ایک فیشن ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن ہے کیا۔ لاک ڈاؤن اس وقت کسی بھی ملک نے کیا پوری دنیا کے اندر جس وقت ان کے کووڈ کیسز یا کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس وقت لاک ڈاؤن کی بات شروع کی گئی تو شاید وہ بہت جلدی تھا، لیکن اگر اس کو پراپرلی لاک ڈاؤن کر لیا جاتا، یعنی تمام حکومتیں، تمام صوبائی حکومتیں، تمام اور ہماری وفاقی حکومت اگر ایک میز پر بیٹھ جاتے، انکلوڈنگ کشمیر کی حکومت، اگر ایک پیج پر آتے اور ایک میز پر بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے اور ایک طریقے سے پورے ملک میں لانچ کرتے تو یقیناً اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ لیکن وفاق اور سندھ کا خاص طور سے ایک ملاقڑا چل رہا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی میں مصروف تھے۔ نقصان کس کو ہوا؟ نقصان ہوا عام عوام کو۔ دنیا ساری کے اندر ایک قسم کی جو ہے ایک اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے اور اسی اسٹریٹجی کے اوپر وہ پورے کا پورا ملک چلتا ہے۔ صوبائی خود مختاری کے باوجود پروونسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں جس کے اوپر چل کے پورے ملک جو ہے اس کی آپ جو ہے ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے ملک کو لے کر چلاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ ہمارے ملک میں سندھ کچھ اور کر رہا تھا، ایون کہ کراچی میں کچھ اور ہو رہا تھا، باقی کے صوبے میں کچھ اور ہو رہا تھا، اور ہمارے جو کسان تھے ان کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں سوچا۔ لوگ دھڑا دھڑ گاؤں اور دیہاتوں کی طرف رواں دواں تھے، اور ہمارے فیڈرل کی طرف سے آ رہا تھا یہ ایک عام نزلہ زکام ہے، اس سے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، اس سے بوڑھوں کو خالی مرتے ہیں، اس سے جوانوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ باتیں کر کے ہم نے اپنی عوام کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ وائرس انتہائی بے ضرر ہے، اور اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو خبروں میں بتایا جا رہا ہے، جو سیمپل ٹیسٹنگ پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے اس کے مطابق تقریباً 5 سے 6 لاکھ لوگ جو ہیں اس سے افیکٹڈ ہوں گے صرف لاہور کے اندر۔ اور جب آپ پورے پاکستان میں اس سلسلے کو جا کر دیکھنا شروع کریں گے تو خود ہی سوچ لیں کہ
کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اور اب یہ چیز واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے کہ کرونا صرف اور صرف بوڑھوں کو افیکٹ نہیں کرتا، کرونا بچوں کے اوپر بھی امپیکٹ ڈالتا ہے، کرونا جوانوں کے اوپر بھی امپیکٹ ڈالتا ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم کیسا ہے. اور ہر کسی کا لازمی نہیں آپ کا امیون سسٹم اچھا ہو. میں کوئی کرونا کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے. ہم نے عید کی شاپنگ کے لیے نکلے، کیا ایسا ہم نے حاصل کر لیا اس عید کی شاپنگ سے؟ ہمارے شہباز گل صاحب آج کامران شاہد کے پروگرام میں فرما رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو موچی یا جو شخص جوتا بیچ رہا ہے اس کا جوتا بکے. ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، لیکن آپ وہ جوتا بکوانے کے طریقوں کو تبدیل کروا سکتے تھے. یہ وہ موقع تھا جہاں پر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی، جو فواد چودھری صاحب، میں ان کے چاند کے دیکھنے کے طریقہ کار کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی لے کر آتے. آپ چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤسز پروموٹ کرتے جو کہ ان دکانداروں کو آن لائن پلیٹ فارمز بنا کے دیتے، آپ اس میں سبسڈیز دیتے. آپ گنے کی سبسڈی دے دیتے جس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان کا الٹا نقصان ہوتا ہے. ہر سال چینی مہنگی ہوتی ہے، گنے کا کاشتکار علیحدہ رو رہا ہوتا ہے، ملوں والے بھی علیحدہ رو رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہ اور بات ہے وہ کرپشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو جہاں پہ سبسڈیز دینی چاہیے وہاں پہ آپ سبسڈیز نہیں دیتے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سافٹ ویئر انڈسٹری کو، کال سینٹرز کو سبسڈیز دیتے، ان سے کہتے کہ یہ پلیٹ فارمز اسٹیبلش کرو. سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہاں پر یہ کردار تھا، اور یہ تمام دکاندار آن لائن سیلز کرتے. کوالٹی ایشورنس چیکس کے اوپر بات ہوتی. آپ اس ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ افسوس، آپ نے ایک انتہائی سنہری موقع کو ضائع کیا. معذرت کے ساتھ، وہ موقع جو کہ آپ کو قدرت کی طرف سے یہ ملا تھا کہ آپ اپنے ملک کے اندر کچھ ٹیکنالوجی، کچھ نئی انڈسٹریز کو اسٹیبلش کر سکتے تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے کچھ نام نہاد صحافی حضرات جو ہیں وہ اپوزیشن کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، کچھ اپوزیشن کے صحافی حکومت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. کوئی ہمارے اندر جس کو کہتے ہیں ایک پراپر سینس پریویل ہی نہیں کر رہی. ہم آج بھی ایک دوسرے کو، دنیا ساری میں اس وقت دنگے اور فساد ہو رہے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں فساد برپا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا گریبان پکڑے بیٹھا ہے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں عید کی شاپنگ کرنی ہے، ہمیں جلد سے جلوس نکالنے ہیں. ہم اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے کہ عالمی حالات کس قسم کے ہیں اور ہم ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمیں اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کو سٹرونگ یا مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. اس دوران میں نے کئی لوگوں سے بات کی. میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا جی ہم آن لائن پلیٹ فارمز بناتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہر کوئی یہ کہنے کے اوپر تلا ہوا ہے کہ ہاں سوچیں گے. کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، سوچنے پہ سارے تیار ہیں. اگر علامہ اقبال صرف سوچ کر بیٹھ جاتے اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنانے کے لیے محنت نہ کرتے یا اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے تو آج میں اور آپ ہندوستان میں ہوتے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس میں صحیح اور غلط کیا تھا. کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات پاکستان کے بننے سے ان کو اختلاف ہو، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو قائد اعظم نے اچیو کیا. ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے. وہ ایک سنتھیا صاحبہ آئی ہوئی ہیں، انہوں نے آج کل پیپلز پارٹی کو پکڑا ہوا ہے. اسی طرح سے کوئی اور آ جائے گا وہ پی ٹی آئی کو پکڑ لے گا. نون لیگ والوں نے جمائمہ کی الٹی سیدھی فوٹو شاپ تصویریں لگانی شروع کی ہوئی ہیں. یار خدا کا خوف کریں آپ لوگ. ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا کب بند کریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں گے؟ آپ ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے پاکستان کو ترقی نہیں دلوا سکتے. لوٹی ہوئی رقمیں کہاں گئیں کہاں نہیں گئیں آپ اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ سکتے بھائی. نہ آپ کو معلوم ہے آپ کی لانچیں پکڑی جاتی ہیں، ان کا پیسہ کہاں جاتا ہے، نوبڈی نوز. آپ سیاستدانوں کے گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، ان کا پیسہ پکڑا جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ پیسہ ڈیم فنڈ میں ڈلا؟ ہماری عدالتیں
معذرت کے ساتھ وہ ان چیزوں میں ٹانگ اڑاتی ہیں جو کہ ان کا کام ہی نہیں ہے. جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں. ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینا چھوڑیں. ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا. ہمارے ملک کو آگے چلانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا. ہم غیر ملکی صحافیوں کی باتوں پہ تو یقین کرتے ہیں, ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں نمائندگی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ہم ہر چیز اٹھا کے غیر ملکی صحافیوں یا غیر ملکی لوگوں کی جھولی میں ڈالنے کو تیار رہتے ہیں. پہلے خود کو پہچانو, خود کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ, اس کے بعد سوچنا کہ کسی اور کی تم نے کیا ہیلپ کرنی ہے. اور سندھ گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی آگے پیچھے کے ڈرامے بازیاں بند کریں. باقی کی تمام صوبائی گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ فیڈرل کا ساتھ دیں. فیڈرل کو چاہیے کہ تھوڑا سا عقل والی باتیں کرے. یہ جو فضول باتیں خان صاحب معذرت کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کو یہ کرنے سے رکنا چاہیے. اور لوگوں کے اندر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب تھوڑا سا یہ سینس ڈالیں جناب کہ جن کو کرونا ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں. کم سے کم آپ لوگوں کو بتائیں تو یہ صحیح. آپ یہ بتائیں گے ہی نہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ نارمل زکام ہے. اور ایسے تمام صحافیوں پر پابندی لگائیں. نور العارفین جیسے صحافی ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ ڈرامے بازی ہے. فیصل رضا عابدی, I used to like him a lot, لیکن اس وقت جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر بین ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کے ملک میں اس وقت جتنا یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے وہ انہی لوگوں کی ان فضولیات باتوں کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے. کوشش کریں کہ تھوڑا سا سینس جو ہے اس کو پریویل کرائیں. تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں اس موقع کے اوپر. کیونکہ اگر یہ بیماری مزید پھیلی تو نہ میں بچوں گا نہ آپ بچیں گے, اور ہم سارے خون کی الٹیاں کرتے مریں گے. شاید میں یہاں پہ کچھ زیادہ ایگزیجوریٹ کر گیا ہوں, لیکن ایسا دنیا میں ہوا بھی ہے. ہو سکتا ہے ہر کسی کے ساتھ نہ ہو, لیکن کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. بہرکیف اپنا خیال رکھیے. ایک دوسرے کو خدارا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا بند کریں. یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے انتہائی. یہ موقع ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں. یہ شغل میلے کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت تھوڑا سا اگر ہم محنت کریں تو ہم پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں. جو پیسہ چلا گیا وہ تو چلا گیا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ایسے لوگوں کو ووٹ مت دیں جنہوں نے آپ کا پیسہ کھایا. آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو کہ جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے. جس طرح آپ ابھی عمران خان صاحب کو لے آئے, آپ کو ٹرسٹ تھا, اکثریت تو جو تھی پاکستان کی اس کو ٹرسٹ تھا, وہ لے آئے. اسی طرح سے آپ آگے بھی کریں. لیکن جو پرانی باتیں ہیں ان سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے. جو آپ کو پسند ہے, جو آپ کو جس پہ اعتبار ہے, اس کو ووٹ دیں اور لوگوں کو پیار سے کنونس کریں. اگر آپ لوگوں کو گالیاں دے کر کنونس کریں گے تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. امید ہے آپ کو ہمارا یہ تبصرہ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے. خوش رہیے, آباد رہیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.